الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ذوق و شوق سے آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ دل کے ساتھ زبان کے ساتھ زور و شور سے درود پاک پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ربیع الاول کے سلسلے میں آج ہمارا پہلا بیان ہے، گفتگو ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ عشاق رسول کی اچھی خاصی تعداد ہے، سبحان اللہ۔ ہم آج جو گفتگو کا آغاز کریں گے وہ انسان کی پیدائش سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، اور وہ کیا کس نے؟ خود رب کائنات نے خصوصی طور پر کیا۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، نبیوں سے پختہ عہد لیا، اس پختہ عہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے علاوہ دو عہد اور بھی لیے جن کا قرآن کریم میں رب نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلے وہ بھی سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے بعد اس عہد کا ذکر سماعت کیجئے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی شان ہے، اور جو دیگر دو عہد کا رب نے ذکر کیا وہ بھی اپنی شان کے مالک ہیں، لیکن جو شان رب نے اپنے حبیب والے عہد کو عطا فرمائی وہ کسی دوسرے کو نہیں دی، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الاعراف ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے، اچھا یہ یاد کرو کا ترجمہ مفسرین کرام مترجمین کرام قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے جب لفظ آتا ہے نا وَإِذْ، اور یاد کرو، تو یہ تمام مفسرین اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں، اور یاد کرو جو چیز بندے کے سامنے ہوئی نہ ہو، بندے نے کبھی دیکھی نہ ہو، کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو مجھ سے پہلے ہوا، میں بعد میں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ کوئی کہے گا کہ وہ واقعہ یاد کرو؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یا تو کوئی ایسی بات جو اس نے مجھے پہلے بتائی ہوئی ہے تو پھر وہ کہے گا وہ جو میں نے بتائی تھی بات وہ یاد کرو، میں کہوں گا ہاں آپ نے وہ بتائی تھی۔ یہ عالم ارواح میں رب کائنات عہد لے رہا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ میں ظہور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے۔ 40 برس کے بعد پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ اس قرآن کریم میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 40 برس کے بعد نازل ہونا شروع ہوا، اس میں رب کریم اپنے حبیب سے فرماتا ہے اور یاد کرو کس بات کو؟ جب کہ تمہارے رب نے اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر، وہ قیامت تک جتنی بھی نسلیں آنی تھی سب کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان پر خود ہی گواہ بنایا، وہ خود اپنے اوپر گواہ بھی بنے۔ گواہ بنا کر رب نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے آنا تھا، سب نے جس نے رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے، ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ان سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین،
کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد لیا عالم ارواح میں انسانوں سے، یہ اپنی توحید کا عہد لیا، اور ہر انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے کہ میں نے وہاں پہ، اب ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عہد لیا ہوا ہے، اب ہم میں سے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسا بھی واقعہ رونما ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس پہلے اللہ جانتا ہے کب یہ عہد لیا گیا۔ حبیب کائنات لاکھوں سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے تو رب نے فرمایا حبیب یاد کرو، حبیب یاد کرو۔ اسی طرح رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حبیب یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو زمانہ ماضی کے واقعات کو یاد کرتی ہیں، اور حبیب علیہ السلام کو یوں ارشاد فرمایا گیا حبیب یاد کرو وہ واقعہ، حبیب یاد کرو وہ بات، جو بات بندے نے دیکھی نہیں وہ یاد کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن قرآن کریم کے بیان سے، اسلوب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات میں جو بھی عمل کیا ہے، جو کچھ پیدا کیا، جتنے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں پیدا فرمائی، یہ جتنے بھی واقعات کائنات میں رونما ہوئے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رونما ہوئے، تو رب نے فرمایا حبیب وہ واقعہ یاد کرو وہ جو ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب حبیب کائنات کے سامنے ہوا ہے، سب حبیب کائنات نے دیکھا ہے۔ اللہ ایک عہد تو یہ تھا، دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، یہ بھی عالم ارواح میں ہوا ہے، اور رب کائنات حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے اس کو بھی یاد کرو۔ سبحان اللہ، یہ تو جب انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے تو ان میں تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ اس عہد کو یاد کرو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے سب سے ہوا۔ ایک عہد وہ ہے جو تمام انسانوں سے لیا گیا، ایک عہد وہ ہے جو تمام انبیاء سے لیا گیا۔ اور کیا عہد لیا گیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَمِنْكَ، اور تم سے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ آیت میں پہلے رب کریم نے تمام انبیاء کا اجمالی ذکر فرمایا کہ تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا فردن فردن ذکر فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا فرمایا وَمِنْكَ، اے حبیب آپ سے بھی پختہ عہد لیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اس کے بعد وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی لیے حضور کا ذکر پہلے ہوا، باقی انبیاء کا بعد میں ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ، حضور کا ذکر پہلے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اچھا، بسا اوقات جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سب سے آگے بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں سے، بیچاروں سے، چونکہ دلوں میں تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے نا، برداشت نہیں ہوتا، محفل سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھاگتا ہے بھاگ جائے، ہم تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل کو بات چبھی ہے تو ہم چپ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی تو بہت سے لوگوں کو چبھتی تھی، مگر وہ بند نہیں ہوئی۔ وہ تو مکہ میں بھی چبھتی تھی، مدینہ میں بھی چبھتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے اشعار پڑھا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے حسان پڑھو، تمہارے یہ اشعار کفار کے دلوں میں تیر بن کے اتر رہے ہیں۔ اللہ، دشمنان نبی کے دلوں میں نبی کی شان تیر بن کر اترتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔
اچھا، جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے افضل و اعلیٰ حضور کی ذات، برداشت نہیں ہوتا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتا دیں پوری کائنات میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل نہیں ہیں تو آپ کے سوا کون افضل ہے؟ ذرا وہ تو دکھا دیں، کوئی دلیل تو بتا دیں، دلیل سے بات کریں نا، دکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کئی دلائل ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہے تو وہ سمجھتا ہے کسی اور کی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے میرے بھائی. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں ہو سکتی. لیکن مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں کوئی اور ہے تو دکھا دے. دکھا بھی نہیں سکیں گے، برداشت بھی نہیں ہوتی، تو اس کا علاج پھر ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے اپنے پاس ہے. دل کو صاف کرو، اللہ کے نبی کی محبت سے بھرو، پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی مدح سرائی بھی دل میں ایمان بن کر اترے گی، ایمان بھی تازہ ہوگا. تو قصور دلوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پہلے فرمایا، وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب پر فضیلت حاصل ہے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بہت پختہ عہد لیا سب سے. یہ جو انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا، یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے نبوت کا، دعوت حق کا عہد لیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس ڈیوٹی کو پورا کریں گے. دنیا میں آئیں گے، سب کو بتائیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ سب اعلان کریں. اس کے علاوہ اب ایک اور تیسرا عہد ہے جس کا ذکر رب نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی توحید کا تمام سے عہد لیا گیا، انبیاء علیہ السلام سے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام دیں گے، ان سے بھی عہد ہو گیا. اب دیکھیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور حبیب یاد کرو وہ وقت، وہ میثاق جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا اور فرمایا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کر رہا ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے آئیں گے، ان کے بعد سب سے آخر میں ایک رسول آئیں گے جو یہ فرمائیں گے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب حق تھے، ان کی باتیں حق تھی، وہ ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے. سب سے آخر میں آنے والے وہ نبی ہوں گے، ان کے لیے رب نے تمام انبیاء سے عہد لیا. تو سب سے آخر میں آنے والے نبی کون تھے؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا. وہ سب سے آخر میں آنے والے رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر تمام انبیاء سے عہد لیا، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. سبحان اللہ. ایک گروہ انبیاء جب وہ میرے پیارے حبیب سب سے آخر میں آئیں گے نا، تم میں سے جو کوئی ان کی زندگی کو پائے ان پر ایمان بھی لانا ہے، دین میں ان کی مدد بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. تمام انبیاء پر اللہ نے یہ لازم کر دیا کہ وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں. جب تمام انبیاء پر لازم ہے کہ وہ حبیب کائنات پر ایمان لائیں، تو پھر کوئی بتائے حبیب کائنات سے اعلیٰ کون ہے؟ بتائے. تمام انبیاء حضور پر ایمان لائیں گے، یہ رب نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. ایمان بھی لانا ہے، حضور کی مدد بھی کرنی ہے. رب کائنات نے عہد لیتے وقت پھر رب کائنات نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، رب نے فرمایا کیا تم نے اس پختہ عہد کا اقرار کر لیا؟ پہلے جتنے بھی عہد کرائے تو رب نے کسی سے نہیں پوچھا کیا اقرار کر لیا، صرف بات کی، انہوں نے جواب دیا تو بات آگے چل پڑی. لیکن یہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی بات آئی اور انبیاء سے عہد لیا تو رب نے انبیاء سے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پہ تم نے پختہ گاڑا عہد لے لیا.
اللہ اکبر سبحان اللہ. قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم نے اس پختہ عہد کا اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، رب کائنات نے فرمایا اے گروہ انبیاء اس عہد پر تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات کو تمام انبیاء کا بھی نبی بنا کر فرمایا میں بھی اس بات میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کتنی عظیم شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. رب کائنات بھی گواہ بن رہا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت شروع ہوا. اس آیت میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، جو کچھ تمہارے پاس حق ہے اس کی تصدیق کرے گا. اس سے پتہ چلا سچے نبی، حق نبی صرف وہی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آ چکے. چونکہ رب نے فرمایا تمہارے بعد وہ آئے گا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نے بھی آنا ہوتا تو رب اس کا بھی ذکر فرما دیتا کہ بعد میں وہ آئیں گے. لیکن حبیب کائنات کے بعد کسی کا ذکر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. پھر اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے دور میں دین مکمل نہیں ہوتا تھا. پھر کوئی بھی نبی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. کوئی بھی نبی ہمیشہ کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. وہ سارے نبی مختصر وقت کے لیے، مختصر دور کے لیے، دین بھی مکمل نہیں ہوا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے، ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے، سارا دین مکمل بھی آپ پر ہوا. سبحان. جب دین بھی مکمل ہو گیا، کل کائنات کے لیے نبی بھی آپ بن گئے اور قیامت تک کے لیے بن گئے، اب کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہی ہوگا، نبی نہیں ہوگا. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی جھوٹے اور کذاب ہیں، نبی نہیں ہیں. ہاں البتہ عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت آئیں گے، مگر وہ نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہیں ہیں. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آ چکے ہیں. اب دوبارہ وہ تشریف لائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن جائیں گے. سبحان اللہ. نبی نہیں بنیں گے. حضور علیہ وہ مقام نبوت ان کا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، نبی بن کر عمل نہیں کریں گے. وہ نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے. ان کی نبوت منقطع نہیں ہوئی، ان کے پاس ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آئیں گے تو حضور کے تابع بن کر آئیں گے. چونکہ حدیث شریف میں آتا بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، واللہ لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل لہ الا ان یتبعنی. فرمایا اگر اس وقت تمہارے درمیان موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ. اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اس وقت زندہ ہوتے تو ان دونوں کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. چونکہ رب تو پہلے ہی عہد لے چکا ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا تھا، آپ کا امتی بننا تھا. تو یہ دونوں انبیاء علیہ السلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ذکر فرمایا اس لیے کہ اس وقت مکہ اور مدینہ میں ان کے پیروکار تھے یہودی اور عیسائی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم میری اتباع نہیں کرتے، اگر تمہارے نبی ہوتے وہ تو میرے پیروکار ہوتے، تم کیوں نہیں کرتے. اللہ. کتنی عظیم شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے پیروکار انبیاء ہوتے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا ہے، لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی لیؤمنن بہ ولا ینصرنہ.
وہ عہد یہ تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لے، پختہ عہد لے، لَئِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنصُرُنَّ، ہر نبی اپنی امتی سے بھی عہد لے، یہ عہد لے کہ اگر ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے تو ان پر لازم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں ان کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، ہر نبی نے خود بھی عہد دیا، اپنی امت سے بھی عہد لیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے عہد لیتے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حتیٰ کہ اخبار مکہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے گزشتہ زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کی خاطر کہ کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہمیں مل جائے، مکہ میں آ کر آباد ہوئے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی نشانیاں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی پہچان آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکی تھی، پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت گاہ مدینہ میں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نشانیاں پہلے بتا دی گئی تھی۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام مکہ المکرمہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اخبار مکہ میں لکھا ہے 700 انبیاء علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں حضور کی انتظار میں زندگیاں گزاری، اور ان 700 یا 300 انبیاء کا مکہ میں وصال ہوا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ان کے مزارات ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں۔ پھر فرمایا مینا میں 70 انبیاء علیہ السلام ہیں، چونکہ گزشتہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کریں گے مینا میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، جہاں جہاں ٹھہریں گے انبیاء علیہ السلام وہاں وہاں آ کر ٹھہرتے تھے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تو ہماری ان سے ملاقات ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت اور کیا شان ہے نبی آخر الزمان کی۔ اللہ اکبر۔ مسجد الخیف کے آس پاس 700 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ معاذ انبیاء علیہ السلام اس لیے وہاں قیام فرما ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے لاکھوں سالوں سے چلے آ رہے تھے، عالم ارواح سے چلے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم لکھنؤ سوسائٹی کی مسجد میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو ہم کون سا کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں؟ یہ تو ذکر خیر کی برکت ہے کہ بڑا ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے لحاظ سے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا حضور کا اتنا سا ذکر کر کے؟ ہم تو ساری زندگی حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیں پھر بھی کم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے جناب؟ جب انبیاء علیہ السلام اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے آس پاس آ کر انتظار کرتے رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں، تو ہم ان کے مقابلے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک واقعہ بڑا خوبصورت سا عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے تاریخ اور سیرت کی مختلف کتابوں میں یہ واقعہ مختلف طریقے سے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ذکر ہے، میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظیم شان ہے۔ طبہ نامی یمن کا بادشاہ، اچھا یہ طبہ جو ہے یہ ایک لقب تھا، اللہ جانے اس کا نام کیا تھا، میں نے بھی کوئی اتنی زیادہ ریسرچ تحقیق نہیں کی۔ طبہ ایک لقب تھا، جس طرح ہمارے ہاں کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، یا پہلے زمانے میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے یا کیسر اور کسرا وغیرہ کہتے تھے، اسی طرح طبہ بھی یمن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جو یمن کا بادشاہ تھا اس کو طبہ کہتے تھے۔ طبہ اول حمیری
دنیا فتح کرنے کے لیے یمن سے چلا، کم و بیش 2.5 لاکھ کی فوج اس کے ساتھ تھی. جس علاقے میں جاتا اس علاقے کو فتح کرتا، وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام جو دانا حضرات ملتے انہیں چن کر اپنے ساتھ اپنے مشیر بنا لیتا. یوں اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس 4000 سرکردہ علماء کرام اکٹھے ہو گئے جو اس نے اپنے مشیر بنا لیے. 2.5 لاکھ کی فوج ہے. یمن سے سفر کرتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ میں پہنچا. جہاں کہیں وہ جاتا تھا، چونکہ اس کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پہ چھا گیا تھا، تو جس ملک میں جس علاقے میں جاتا تو وہ لوگ اس کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے، بڑی منت سماجت جو کچھ ہوتا ان سے وہ کرتے اور علاقہ اس کے حوالے کر دیتے تھے. جب یہ مکہ میں پہنچا تو آل مکہ نے اس کا کوئی استقبال نہیں کیا، بلکہ یوں کہیں کہ لفٹ ہی نہیں کروائی. لفٹ ہی نہیں کروائی. اللہ کے فضل و کرم سے جب مجھے اللہ نے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی تھی تو یہ چیز میں نے بھی مکہ اور مدینہ کے اہل عرب میں نوٹ کی تھی. بڑے غیور ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی غیرت میں رہتے ہیں. تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا میرے مولا تیری شان ہے، یہی وجہ ہے کہ عرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نے بھیجا. وہ قوم جھکنا پسند نہیں کرتی. ایک ہم ہیں ہر کسی کے آگے سر جھکائے رکھتے ہیں. اللہ عزت سے غیرت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. مکہ میں جب آیا تو کسی نے لفٹ نہیں کروائی. اسے بڑا غصہ آیا کہ میرا استقبال کسی نے نہیں کیا. اس نے اپنے وزیر کو بلایا. وزیر اس کا کوئی بڑا دانا تھا. اس نے بلایا اور وزیر سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے. اس نے کہا آپ غصہ نہ کریں، یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا ان کے ہاں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، یہ اس کے گردا گرد طواف کرتے ہیں، اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس سے یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتے. تو بادشاہ نے فوراً ارادہ کر لیا کہ یہ بات ہے تو میں پھر اس خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا. اس نے جو ہی یہ نیت کی تو خدا کی قدرت، رب کریم بھی جب کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو جی وہ کسی بھی طریقے سے سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے. اس نے جب یہ برا ارادہ کیا تو اس کے سر میں درد اٹھا. سر میں درد اٹھنے کے ساتھ ہی آنکھوں سے، کانوں سے، منہ سے، ادھر ادھر سے پیپ نکلنے لگی اور بڑی غلیظ قسم کی بدبو آنے لگی. بڑا پریشان ہوا. جتنے بھی طبیب حکیم تھے سب کو بلایا، سب علاج معالجہ کر رہے ہیں. آخر کار سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کوئی عرضی وبا نہیں ہے، یہ کوئی سماوی بلا ہے، یہ مصیبت آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے. وہ جو 4000 علماء کرام تھے اس کے پاس، ان میں سے جو سب سے بڑے تھے انہوں نے بادشاہ کے وزیر سے کہا کہ بادشاہ سے کہو مجھے ان سے ایک راز کی بات کہنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کا علاج کر سکتا ہوں اگر وہ میری بات مان جائیں. وزیر نے جا کے بادشاہ سے کہا تو بادشاہ نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے. رات کو خلوت میں وہ عالم صاحب جو تھے علماء میں سب سے بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے گئے. بادشاہ سے جب ملے تو بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت کیا آپ نے خانہ کعبہ کے مسمار کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے کیا ہے، نہ صرف خانہ کعبہ مسمار کرنے کا بلکہ میں نے تو یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کرنا ہے، میں نے یہ ارادہ کیا. اس عالم صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت اصل میں جو آپ کو بیماری ہے نا وہ اس بے ادبی کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ نے برا ارادہ کیا ہے نا اسی برے ارادے کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو لگی ہے. اگر آپ توبہ کریں تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اس نے اسی وقت توبہ کی،
اسی وقت اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کلمہ پڑھا اور دین ابراہیمی میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ عالم صاحب اس سے اٹھ کر جانے بھی نہ پائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کا درد بھی دور کر دیا، پیپ بھی بند کر دی، شفا مل گئی۔ سبحان اللہ، شفا مل گئی، ارادہ بدلا، شفا مل گئی۔ نیتیں انسان میں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی وہ نوشیروان عادل کا واقعہ سنایا تھا نا، شکار کرتے ہوئے کسی باغ میں چلا گیا، تو باغ میں ایک کوئی 10-12 سال کا لڑکا تھا، انار کا باغ تھا، اس نے کہا ایک انار توڑ کے لاؤ۔ وہ بچہ 10-12 سال کا تھا، انار توڑ کے لایا۔ نوشیروان عادل نے جب کھایا تو بڑا ظالم جابر تھا اس وقت، وہ اس نے جب انار کھایا تو بڑا میٹھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ انار بہت میٹھا ہے تو اس نے دل میں نیت کر لی کہ یہ باغ میں ان سے چھین لوں گا، یہ باغ میں ان سے چھین لوں گا۔ لڑکے سے کہا ایک اور دانہ توڑ کے لاؤ۔ جب وہ دوسرا دانہ توڑ کے لایا تو بادشاہ نے کھایا تو بڑا کھٹا تھا اور بڑا ترش تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، پہلا انار جو تم لائے تھے بڑا میٹھا تھا، لیکن ابھی جو تم لائے ہو یہ بڑا کھٹا ہے، ترش ہے۔ تو لڑکے نے کہا ہو سکتا ہے حاکم شہر نے کوئی بری نیت کی ہو۔ لڑکے نے اپنے تجربے 10-12 سال کی عمر ہے اور تجربہ دیکھے نہیں سو، وہ جانتا نہیں ہے نوشیروان عادل کو کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے حاکم شہر نے، حاکم وقت نے کوئی بری نیت کر لی ہو، اس کا اثر اس انار پہ بھی پڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہی بات ہے تو دوسرا توڑ کے لاؤ۔ اس نے دوسرے کے لیے بھیجا اور دل میں توبہ کر لی کہ میں یہ باغ اس سے نہیں چھینوں گا، توبہ کر لی۔ جب وہ تیسرا انار توڑ کے لایا تو بادشاہ کو دیا، وہ اس نے توڑ کے کھایا تو پہلے کی طرح بڑا زبردست میٹھا شیریں۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے بیٹے کہ اب یہ میٹھا ہے؟ تو لڑکے نے کہا ہو سکتا ہے حاکم وقت نے اپنی نیت بدل لی ہو۔ سبحان اللہ، نیتیں یوں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اعمال اچھے کرنے کے لیے نیت کا اچھا کرنا ضروری ہے۔ تبا بادشاہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت کی، اللہ نے وبا میں مبتلا کر دیا۔ جو ہی اس نے توبہ کی اللہ نے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تو کہیں نیت کا فطور تو نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہر وقت رب سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں اپنا دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بادشاہ کو شفا ملی۔ بادشاہ اٹھ کے جب نکلا تو اس نے خوشی میں جا کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آیا۔ خانہ کعبہ پر 7 غلاف چڑھائے۔ سبحان اللہ، مورخین لکھتے ہیں تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا۔ اللہ، پہلی مرتبہ۔ کس شخص نے چڑھایا؟ جو تھوڑی دیر پہلے اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اب اللہ کو مانتا ہے، 7 غلاف چڑھا دیے۔ سبحان اللہ، اللہ کو بندہ مانے تو محبت جوش میں یوں آ جائے نا جی، ہیں اپنے رب سے یوں محبت کرے۔ 7 غلاف بھی چڑھائے اور اپنے سپاہیوں کو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے بھی مقرر فرمایا۔ پھر اس نے وہاں سے کوچ کیا، سفر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کوئی آبادی تو نہیں تھی، اکا دکا کہیں کوئی ادھر ادھر کوئی گھر کوئی تھا تو تھا، ورنہ کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی، غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں انہوں نے پانی کا چشمہ دیکھا، چشمہ بڑا پیارا تھا، تو یہ لوگ وہاں بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج دن ہم یہیں بسر کریں گے، کل یہاں سے کوچ کریں گے۔ تو آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا گیا کہ یہ علاقہ کون سا، اس کا نام کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ یثرب ہے۔ اور یاد رکھیے شہر مدینہ کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک رکھنے سے پہلے یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب ہے بیماری، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک رکھا وہ شہر بیماری سے بدل کے مدینہ طیبہ بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ، وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے کا نام یثرب ہے۔ اگلے دن جب بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو رات کو علماء کرام نے، جو 4000 علماء کرام نے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا یہ جتنی بھی نشانیاں اس علاقے کی، جو نام ہے، کھجوریں ہیں، علاقہ ہے، جو بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری انہی کی نشانیاں ہیں جو سب سے آخر میں نبی تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے،
400 علماء کرام ایسے تیار ہوئے، انہوں نے کہا بادشاہ چاہے ہمیں قتل کر دے، چاہے کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کریں گے۔ اگلے دن جب بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو علماء کرام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ علماء نہیں جا رہے، بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میرے مشیر ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ وزیر کو بھیجا، جب وزیر گیا تو علماء سے بات کی تو علماء نے کہا دیکھو بھائی، بادشاہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی بری نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت میں گرفتار کیا، اور جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اور وہ جو شہر مکہ ہے نا، وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے اور ہجرت فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائیں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے، لہٰذا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وزیر نے جا کے بادشاہ سے کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو میں بھی 1 سال ان کا انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ 1 سال اس بادشاہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں رہ کر انتظار کیا۔ 400 علماء کرام جنہوں نے وہاں رہنے کی ٹھانی تھی، ان 400 علماء کرام کی لونیاں کنیزیں آزاد کر کے ان کے نکاح کروائے، 400 گھر بنوائے۔ 400 گھر بنانے کے علاوہ ایک گھر انتہائی شاندار اس نے اور بھی بنوایا، ایک اور گھر بھی بنوایا۔ ایک اور گھر بنوانے کے بعد وہ جو عالم ربانی تھے، سال کے بعد جب بادشاہ جانے لگا، جو سب سے بڑے عالم تھے ان 400 علماء کرام میں، جو یہاں رہنے والے تھے، بسنا تھا جنہوں نے، ان میں سے جو سب سے بڑے تھے ان کو بلایا۔ بادشاہ نے بلایا اور بلا کر ان سے کہا دیکھو تم گواہ ہو جاؤ، سب سے آخر میں جو نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، میں سب سے پہلے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں، 1000 سال پہلے آپ کا چرچا شہر مدینہ میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 سال پہلے اس نے کہا تم گواہ رہنا، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا ہے، میری طرف سے یہ خط پہنچانا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں ان کا ظہور نہ ہو تو اپنی اولاد کو دینا اور انہیں وصیت کرنا کہ اگر ان کے دور میں بھی ظہور نہ ہو تو یوں یہ نسل در نسل میرا خط آگے بڑھاتے جانا، تاکہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو تو میرا یہ خط ان تک پہنچا دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 برس کے بعد مدینہ میں ہجرت کرنی ہے۔ اس بادشاہ یمن کے بادشاہ طبہ نے 1000 سال پہلے 400 گھر ان 400 علماء کو بنا کے دیے، اس کے علاوہ ایک عالیشان گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنا کے دیا۔ سبحان اللہ۔ 1000 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اس بادشاہ نے وہ خط اس عالم ربانی کو دیا جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کو دیا، اور خط کے کچھ الفاظ سماعت فرمائے۔ اس نے خط میں لکھا کیا ہے؟ اما بعد، شروع میں کچھ باتیں لکھنے کے بعد لکھتا ہے اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھا۔ سبحان اللہ۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اما بعد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمنت بک و بکتابک الذی انزل اللہ علیک۔ اے محمد عربی، میں آپ پر بھی ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ان پر کتاب بھی نازل ہوگی۔ کس نے بتایا؟ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ وہی علماء کرام تھے جو انبیاء سے سن کے آگے بات کو بڑھائے جا رہے تھے۔ واہ میرے مولا تیری شان ہے، اپنے حبیب کی خاطر وہ آدم علیہ السلام سے استقبال کا سلسلہ شروع ہوا، مکہ مدینہ تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ استقبال کی تو تیاریاں ہیں، ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے کہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
مزید لکھا وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہوں. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، میں آپ کے رب پر اور ہر چیز کے رب پر ایمان لایا ہوں. سبحان اللہ. یہ الفاظ لکھیں. پھر لکھا وَإِن لَمْ أَدْرِكَ، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 1000 برس پہلے اس بادشاہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان پہچان لی جو آج کے کچھ خود کو علماء بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، مگر یہ شان ابھی تک پہچان نہیں سکے، نہیں پہچان سکے، ابھی تک نہیں پہچان سکے. وہ کیا شان ہے؟ اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں، بادشاہ نے لکھا اگر میں آپ کا دور نہ پاؤں، اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آپ کی آمد نہ ہو، فَاشْفِعْ لِي یوم القیامہ، تو یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمانا. سبحان اللہ. اللہ یہ شان آج تک کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرما کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ اس بادشاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 برس پہلے پتا تھا کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس نے خط میں لکھا وَلَا تَنْسَنِي، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھلا نہ دینا. اللہ اللہ. قیامت کے دن میدان معاشر میں بھیڑ ہوگی اور اس غلام کو بلائیے گا نہیں. اللہ. فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، کیونکہ میں آپ کی پہلے امتیوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی نہیں ہوئی، امت بننے کا شوق دیکھیے. اللہ اکبر. پھر عرض کی وَبَایَعْتُكَ قَبْلَ مُجِیِّکَ، اور میں نے آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بیعت کر لی. وَقَبْلَ إِرْسَالِ اللَّهِ إِيَّاكَ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرماتا، بھیجتا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے. وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ خَلِيلُ اللَّهِ، اور میں آپ کے دین پر اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. سبحان اللہ. اللہ. آخر میں لکھتا ہے إِلَى محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، اس کو بھی پتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو بھی پتا تھا. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آئیں گے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی مشہور تھی. اس نے لکھا یہ الی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا بھی نام بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں پیدا ہوں گے وہ بھی بتایا، جس جگہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے وہ بھی بتائی. سبحان اللہ. اللہ. تمام صفات بتا دی تھی مخلوق کو، تاکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو آنے والے ان کا شاندار استقبال کریں. اللہ. اس وقت تو کفار نے نہ کیا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت فرزندان اسلام کو بخشی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہی آتا ہے تو بڑے زور و شور سے استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن آتا ہے تو بڑے زور و شور سے استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے استقبال ہو سکتا ہے تو آمد کے بعد نہیں ہو سکتا؟ استقبال تو ہوتا ہی آمد کے بعد ہے، آمد سے پہلے کس کا استقبال؟ لیکن آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ آمد سے پہلے بھی استقبال جاری ہے، آمد کے بعد بھی استقبال جاری ہے. سبحان اللہ. اللہ. یہ الگ بات ہے کہ رب نے یہ کس کے مقدر میں لکھا، کس کے نہیں لکھا. سبحان اللہ. اللہ. قسمت اپنی اپنی ہے جی، مقدر اپنا اپنا ہے. انہوں نے لکھا آخر میں، خط کے آخر میں لکھتا ہے الی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلوات اللہ علیہ من تبع الاول الحمیری، کہتا ہے تبع اول حمیری کی طرف سے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین، اللہ کے رب العالمین کے رسول کی بارگاہ میں تبع حمیری کی طرف سے یہ خط ہے. سبحان اللہ. اللہ. 1000 برس پہلے وہ خط بھی دے کر چلا گیا. یہ آخری الفاظ اس واقعے کے سماعت فرما کے جائیے گا، تھک گئے آپ مجھے لگتا ہے، بس مختصر کرتا ہوں. وہ خط نسل در نسل چلتا رہا،
آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور وہ گھر جو یمن کا بادشاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنا کر گیا تھا وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، جو اللہ نے 1000 برس پہلے ہی بنوا دیا تھا تاکہ جب میرے نبی یہاں پہ آئیں تو گھر کی پریشانی ہی نہ ہو، پہلے سے بنا ہوا تیار گھر۔ وہ خط دے کے چلا گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے تقریباً 53 برس بعد مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، یہ خط کیسے ملا؟ یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لیے سفر کیا تو آل مدینہ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے اور جن کے پاس یہ خط تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ خط کیسے پیش کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی ہجرت فرما گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی معتمد شخص کو یہ خط دے کر حضور کے لیے آگے بھیج دیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں آمد سے پہلے آپ کو یہ خط مل جائے۔ مختلف روایاتیں، خلاصہ یہ ہے کہ جنہیں خط دے کر بھیجا گیا وہ ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ یہ غلام تھے۔ ان کو خط دے کر آل مدینہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہیں، یہ مکہ جا رہے تھے خط لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات یوں ہوئی کہ یہ جانتے نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی یہی ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کون ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی جلالت اور حسن و جمال دیکھ کر بیٹھ گیا۔ ابو لیلہ بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افانت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو نا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ نام کس نے بتا دیا آپ کو۔ اس دور میں لوگوں کا یہ اعتماد تھا، یہ عقیدہ تھا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں غیب کی بات جان لیتے ہیں جادوگر کے متعلق۔ آج کے لوگ اس وقت کے لوگوں کی جہالت دیکھیں، جادوگروں کے متعلق جانتے ہیں کہ غیب جان لیتا ہے۔ آج کے لوگوں کی جہالت دیکھیں کہ نبی کا غیب بھی نہیں مانتے۔ جہالت بھی اپنی اپنی ہے، ان کی وہ جہالت تھی، ان کی یہ جہالت ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، یہیں اسی واقعے میں ایک بات عرض کروں گا، اللہ کے نبی کے علم کا حساب لگا لیجئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لیلہ سے فرمایا افانت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو نا؟ وہ ہکا بکا رہ گئے، سٹ پٹا گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ نام تو میں نے بتایا نہیں، کسی اور نے بھی نہیں بتایا، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ابھی سوچو بچار میں ہی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَمَعَكَ کتاب طب الاول، اور تمہارے پاس طب اول کا خط بھی ہے نا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ خط تمہارے پاس ہے نا؟ اللہ اللہ، بتائیے جی، وہ 1000 برس کا پہلے کا خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب پہنچ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مزید فرماتے ہیں وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ ہاتھ الکتاب، میں محمد رسول اللہ ہوں، وہ خط مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، اللہ، وہ خط مجھے دو، میں رسول اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط لے لیا۔ مدینہ المنورہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میرا مسکن وہیں ہوگا، مجھے وہیں ٹھہرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جانور ہے نا، لیکن ہے کس کا؟ اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی
جس گھر میں آ کر ٹھہرتی ہے، جس گھر کے سامنے رکتی ہے، وہ گھر وہ تھا جو 1000 برس پہلے طبہ حمیری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر فرما گیا تھا۔ اونٹنی جانتی تھی کہ میرے نبی کا گھر یہ ہے، اسی گھر کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اونٹنی کا علم غیب یہ ہے کہ میرے نبی کا گھر یہ ہے، تم نبی کے علم غیب تک ابھی نہیں پہنچے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو میرے نبی کی اونٹنی کا علم ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے آقا کا گھر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے دل میں اتر نہیں سکتے، کسی کے دل کے اندر سے دلالت گمراہی نکال نہیں سکتے، عشق رسول اس میں بھر نہیں سکتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو تیار نہ کرے۔ یہ عشق رسول، محبت رسول دل کے سودے ہیں جی، اور دل ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ہے۔ صفائی بھی اس نے خود ہی کرنی ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ صفائی کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا اونٹنی، کیا کائنات کی ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، جن کی طرف اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ خدا ان کو آگاہی نہ فرمائے کہ تمہارے یہ نبی ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور اللہ نے سب کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ حدیث شریف میں آتا بھی ہے، ایک یہ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں تھے، فخرج فی بعض نواحیہا فمستقبلہ شجر ولا جبل الا قال۔ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے گرد و نواح میں کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، مگر وہ پتھر اور وہ درخت یہ کہتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ۔ اور مکہ مدینہ کے پتھر بھی، مکہ مکرمہ کے درخت بھی اللہ کے نبی کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تم آج بھی پوچھتے ہو کہ یا رسول اللہ کو ہوں کہ نہ کو ہوں؟ خدا ہدایت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔